ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا ہوا تھا. اس وقت میں بنگلور کے باہر تھا, تراویح سنانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا. تو ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی. تراویح کے بعد اس نے آ کر تفسیر تھی, تفسیر کے بعد اس نے آ کر سامنے بیٹھ کر سلام کہا. میں نے کہا وعلیکم السلام. ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اس نے کچھ بات چیت نہیں کی. 2 منٹ ایسے بیٹھا رہا. میں سوچا کہ کچھ بول رہا ہے, کچھ بولنا چاہ رہا ہے, کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 منٹ کے بعد دیکھا کچھ نہیں بول رہا ہے. اپنی منڈی, اپنی گردن کو, اپنے چہرے کو ایسے ڈال کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر رونے لگا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے پاس جب آئے کوئی بات بتانے کے لیے, کیا بات بتانا ہے آپ بتائیے. وہ نوجوان تھا, رونے لگا. تقریباً اس کی عمر 18 سال سے زائد تھی. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا؟ کیا کوئی چیز میں تمہیں نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے؟ کیا تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے؟ جیسے میں اور 2-3 جملے اس سے پوچھے, اس نے کچھ نہیں کہا. رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے آگے بڑھتے ہوئے بہت اصرار کرنے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اس وقت میرے سے یہ چیز کھل چکی ہے. حضرت اس وقت میرے سے یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے. وہ چیز نہ بازار میں مل سکتی ہے, وہ چیز نہ دکان میں مل سکتی ہے, وہ چیز نہ کسی دیہات میں مل سکتی ہے, وہ چیز نہ کسی شہر میں مل سکتی ہے, نہ وہ چیز کو خریدا جا سکتا ہے, نہ وہ چیز کسی دکان میں بکتی ہے. میں پریشان ہو گیا. عربی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بازار میں نہ ملے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دکان میں نہ ملے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو شہر اور دیہات میں نہ ملے؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا ارے بھائی بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو اتنی قیمتی ہے, جو بازار میں بھی نہ ملے, جو دکان میں بھی نہ ملے, جو شہر اور دیہات میں بھی نہ ملے, بلکہ کسی جگہ پر وہ چیز کی خرید و فروخت میں نہیں کی جا سکتی. وہ نوجوان تھا, رو رہا ہے, رو رہا ہے. بہت اصرار کرنے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں کیا بتاؤں کہ میرے والد کا انتقال ہو کر 10 سال کا عرصہ ہو چکا. کیا کہنے لگا؟ حضرت میرے والد کا انتقال ہو کر 10 سالوں سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. یہی وہ باپ کی دولت ہے جو نہ بازار میں مل سکتی. ارے ایک باپ کا انتقال ہو گیا, ایک والد کا انتقال ہو گیا, کیا بازار سے آپ کسی دوسرے باپ کو خرید کر لائیں گے؟ کیا بازار میں وہ چیز بکنے والی ہے؟ کیا بازار میں اس چیز کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا باپ جیسی دولت کسی دنیا کے اندر کیا کوئی ایسا دکان ہے جہاں پر بیچا جا سکتا ہے؟ اور نوجوان کہنے لگا حضرت مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے, آج 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, آج تک میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا ہے. باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد میرے خاندان کے اندر 4 سے 5 ماموں موجود ہے, 10 سے 15 میرے خلی موجود ہے, 10 سے 12 میرے بھائی موجود ہے, 10 سے 12 میرے دیگر رشتہ دار موجود ہے, چچا موجود ہے. اتنے سال گزرنے کے باوجود آج تک کسی نے آ کر مجھے نہیں پوچھا بیٹا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بیٹا تمہارے گھر کے لیے کسی اناج کی ضرورت ہے؟ بیٹا تیری ماں کے لیے کسی دوائی کی ضرورت ہے؟ بیٹا بتاؤ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ہم دلائیں گے. وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا حضرت باپ بھی ایک ایسی دولت ہوتی ہے جب باپ کا سایہ دنیا سے اڑ جاتا ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ خاندان میں ہوں گے جیسے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے دیگر چچا ہوتے ہیں, 2-4 افراد پوچھ لیتے ہیں, ورنہ اکثر خاندانوں کا اکثر رشتہ داروں کی حالت اس وقت ایسی ہے جب رشتہ داروں کے اندر کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے بچے یتیم ہو کر راستے میں گلیوں میں کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کو اچھی غذا کھلانے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کو پھل اور فروٹ کھلانے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کو بیکری سے مٹھائی خرید کر کے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے والا نہیں ہوتا. اس لیے بزرگان محترم ہم باہر بعد میں جانا ہے, سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کرنا ہے کون ہمارے خاندان کے اندر غریب ہے, کون ہمارے خاندان
के अंदर यतीम है, हमको भी उन बच्चों की फिक्र वैसे करना है जैसे हम अपने घर के अंदर अपनी बीवी की फिक्र करते हैं, हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। इसी तरह उन बच्चों के, उन बच्चियों के, उनके वालिदा की भी वैसे ही फिक्र करना है। हम दुनिया में रहते हुए यतीमों की मदद करेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। हम दुनिया में रहते हुए यतीमों को कपड़ा पहनाएंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए उम्दा से उम्दा कपड़े का इंतजाम करेगा। हम दुनिया में रहते हुए यतीमों के लिए ताउन करेंगे, अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छी से अच्छी ग़िज़ाओं का इंतजाम करेगा। हम दुनिया में रहते हुए यतीमों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करेंगे, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कराएगा कभी हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। हम दुनिया में रहते हुए यतीमों को अपने बच्चे समझकर हम उनके साथ शफकत का मामला करेंगे, अच्छाई का मामला करेंगे, खुशी वाला मामला करेंगे, नफरतों को खत्म करेंगे, प्यार और मोहब्बत को कायम करेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, आप मरकर दुनिया से चले जाएंगे, दो चार चीजें जिसने आपने यतीम के साथ कायम करके गए थे वो आपके चले जाने के बाद भी रोएगा, तड़पेगा और कहेगा वाह अगर चचा होता तो इस तरह चचा होता, अगर मामू होता तो इतना ऐसा अच्छा मामू होता। ऐसा मामला हम यतीमों के साथ कर कर जाएंगे। कब्र में जाने के बाद आप कब्र में बाद में जाएंगे, अल्लाह पाक उससे पहले आपके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना कर रखेगा। इसलिए कि अगर कोई दुनिया में रहते हुए यतीमों के ऊपर जुल्म करता है, अल्लाह का वो अर्श कांपता है। यतीमों पर अगर कोई जुल्म करता है, अल्लाह के वो सातों आसमान कांपते हैं। जब यतीमों पर कोई जुल्म करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, गाली गलौज से उनको बात करता है, उनके ऊपर धक्के देते हुए उनको अपने घरों से निकालता है, बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक और कहते हैं कौन है जो इस मेरे बंदे यतीम पर जुल्म कर रहा है। किसी यतीम पर भी हम जुल्म करना नहीं है, किसी गरीब पर भी हम जुल्म करना नहीं है। हाँ, किसी का इंतकाल हो गया, बाप कोई चीज छोड़कर गया है, वरासत में कोई प्रॉपर्टी छोड़कर गया है, वरासत में कोई बंगला छोड़कर गया है, वरासत में कोई दीगर चीजें छोड़कर गया है, सबसे पहले चाचाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन बच्चों को अपने बच्चे समझकर उन चीजों की तकसीम करके हर एक के लिए देखभाली का इंतजाम करें।